کیا شاعری جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی احمقانہ سی چیز ہے بعض لوگ، اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نفسیات، ہمارے روزمرہ کے امور میں شاعری کا کوئی اثر ہے یا یہ ایسے ہی بیکار چیز ہے؟ میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، بالخصوص اتنا خوبصورت سوال ایک ایسے بندے سے جو نہ ادیب ہے نہ شاعر ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں، جو میرا کہہ لیجیے اوپینین ہے یا میری آبزرویشن ہے، دنیا میں جو ردم اور ترتیب ہے اس کا دوسرا نام خوبصورتی ہے۔ صحیح۔ خوبصورتی کے لیے اگر دوسرا کوئی ایکسپلینیشن کا ایک جملہ استعمال کیا جائے تو وہ پھر ترتیب اور ردم ہے۔ ریت کے ٹیلے ہوں، ہوا چلتی ہے، وہ ردم، وہ سمیٹری، وہ سٹرکچر جو اوپر بنتے ہیں ان کی تصویر کھینچی جاتی ہے، وہ ریت کی تصویر ہوتی ہے، لیکن اس چولستان کو، اس تھل کو لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں تصویر کو، کیونکہ اس ردم کی تصویر ہوتی ہے۔ بادلوں کو غور سے دیکھیے، آپ بغور مشاہدہ کیجئے تو وہاں بھی کوئی حسن نظر آئے گا ان کی بناوٹ پہ۔ ایون کہ جنگل چلے جائیے جہاں کوئی مالی نہیں ہے، باغبان نہیں ہے، وہاں بھی حسن آپ کو قدرت کا دکھے گا، کیونکہ ایک لگے گا ترتیب ہے۔ میں کسی زمانے میں ہائکنگ کرتا رہا ہوں، تو میں مکش پوری ٹاپ کر رہا تھا، اور اس ٹاپ کو کرتے میں حیران ہوا کہ ایک پہاڑ جس کی پوری ایک سائڈ نیلے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، کیا بات! اگلا پہاڑ جو دیکھا تو سفید پھولوں سے سجا ہوا۔ واہ! تو مجھے پتہ لگا کہ قدرت ترتیب کو خوبصورتی کہہ رہی ہے، یہ کائنات کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ کسی حسین نے اس کو بنایا ہے، کیا بات! کسی ایسی ذات نے بنایا جس کے پاس بیوٹی کی انتہا ہے، جو حسن کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ الفاظ کے حسن اور ترتیب کا نام شاعری ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک بڑا سینسٹیو انسان وہ شاعری کی تعریف نہ کرے، وہ الفاظ کی ترتیب کی تعریف نہ کرے؟ تو میں شاید اس طرح سے اشعار کو یاد نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، مجھے نمبر نہیں یاد رہتے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مجھے گھر کا پی ٹی سی ایل نمبر نہیں یاد، ان کا بھی کہنے ہیں گھر کا نمبر نہیں یاد رہتا، مجھے بیگم کا موبائل فون نمبر زبانی یاد نہیں ہے، مجھے گاڑی کا نمبر یہ روز ہوتا ہے کہ مجھے کسی دفتر جانا ہوتا ہے، کسی محکمے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں گاڑی کا نمبر بتائیں تو میں کاپی نکال کے یہ ڈرائیور سے پوچھتا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ڈرائیور گواہ ہوگا کہ میں روز کہتا ہوں میری گڈی دا نمبر کی ہے۔ میں نمبرز کی یادداشت میری کم ہے، شاعری کی یادداشت بڑی کم ہے، لیکن شاعری سے بننے والے وہ نقوش جو اندر بنتے ہیں، اندر کی دنیا پہ جو میرے اثرات پڑتے ہیں، پرانا ولی دکنی ہو، اقبال ہو، فیض ہو، پھر سب سے بڑھ کے آج کا رحمان فارس ہو یا سائمہ کامران ہو، میں سب کی شاعری کا دیوانہ ہوں۔ کیسے؟ میں سنتا ہوں، اشعار کو پڑھتا ہوں، ان کی کتب کو کھولتا ہوں، میں سر دھنتا ہوں اور ان کیفیات کو انجوائے کرنے لگ پڑتا ہوں کہ اللہ نے کیا خوبصورتی کریٹیوٹی کی، اور خیال کے جو انتہا ہوتا ہے جسے حسن خیال کہتے ہیں وہ ان کو عطا کیا ہو۔ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے روزمرہ جو ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں وہ کوئی مطلب اگر ایکسپلین نہیں کر پاتا تو وہ جب کسی شاعر کے حوالے سے کوئی کتاب دیکھتا ہے یا اس میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی میرا درد ایسے ہی محسوس کر رہا ہے جیسے میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک جملہ واصف علی واصف کا ہے، لیکن کمال جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک درد والا شاعر شاعری کہتا ہے اور کئیوں کے درد کو قرار مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا یعنی بات، درد والے کا درد ہوتا ہے، کیا بات، اور کتنوں کے درد کو قرار ملتا ہے اس کی شاعری پڑھ کے۔ تو دراصل انسان کسی کے غم میں اپنا غم دیکھ لیتا ہے، کیا بات، انسان کسی کی تکلیف میں اپنی تکلیف دیکھتا ہے۔ کئی موویز ہوتی نہیں، انوالو ہو جاتا ہے بندہ۔ میں نے سپر 30 دیکھی تو میں بچوں کی طرح رویا، کیونکہ اس میں جو وہ ایک چھوٹا سا کلاس روم ریڈی کرتا ہے، اس کے چھت ریڈی کرتا ہے، اس کے وہ شتیر بالے، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں اردو سے باہر جا رہا ہوں، لیکن اجازت دیجئے کیونکہ میری زبان پنجابی اس میں زیادہ نہیں، شہتیر اردو کا ہی لفظ، شہتیر اردو کا، بالا پنجابی، تو ایک اردو لے لیا ایک میں نے۔ اس شتیر اور بالے لگا کے جب وہ کلاس بناتا ہے تو میں رو پڑا، مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا جب میں نے پہلا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میں وہ بالے اور شتیر اور چیزیں اور ٹینٹ ترپال لے کر
سب سجا کے بیٹھ گیا, آندھی آ گئی, وہ چیزیں گئیں ہوا میں. بینر لگائے ایک دن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے, سائمہ جی سارے بینر لگا کے میں نے سجا کے, میں رات کا وقت تھا 2:30 ہو چکے تھے. اچھا. آندھی آ گئی. مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ بینر اڑ کے سڑکوں پہ نہیں گرے تھے, وہ پوری کائنات میں پھیل گئے تھے. کیا بات ہے. آج جب میں بارڈر لیس میری ویڈیوز جاتی ہیں, کیا بات. آج جب میں دنیا ٹریول کرتا ہوں, آج جب میں یورپ اور UK جاتا ہوں اور وہاں پر مابز مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, کیا بات. تو مجھے یاد آ جاتا ہے وہ 2:30 پہ جو میرا سجدہ تھا, جو جائے نماز تھی, جو التجا تھی, کہ سارے ہی تو اڑا دیتے ہیں. تو شاید وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اڑا سارے دیے ہیں, لیکن ان کے ذرے, ان کے قطرے, ان کے پرخچے پورے گلوب پہ میں نے پھیلا دیے. کیا بات. تو یہ اس کی عطا ہے. اشارہ تھا آپ کو کہ آپ دنیا میں پھیلنے والے ہیں, آپ محدود رہنے والے نہیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ انسان کی پہچان رکھتے ہیں, فیس ریڈنگ آتی ہے آپ کو؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کر لیا. میں تو بڑا کم علم انسان ہوں. میں تو کئی بار یہ بھی غلطی ہوئی ہے. دیکھیں نا, میں اپنی غلطیاں روز کی بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بھلا بندہ کس قسم کی غلطیاں کر دیتا ہے. بعض اوقات غلطی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں, وہ ایک دم شور کرتے ہیں چور چور چور, میں کہتا ہوں یہ غلطی ہو گئی, اسی طرح کی میری تھی. تو کہاں اپنی گاڑی کو صحیح طرح سے پہچاننا اور کہاں بندے کی پہچان. بندے کو تو رب جان سکتا ہے, یہ تو ولیوں کا شیوا ہے, بڑے لوگوں کا شیوا ہے. میں تو اپنی وہ جو کم مائیگی ہے, نالائکی ہیں, کچھ ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے, وہ تجربہ میں اسے کوئی کاش بابا ہوتا تو موکل کہہ دیتا, کشف کہہ دیتا. وہ تو ہے باڈی لینگویج کو پڑھنے کا, وہ تو ہے نان وربل کو پڑھنے کا. کیونکہ سائمہ جی میرا ماننا ہے بندہ بعد میں بولتا ہے, چہرہ پہلے بولتا ہے. کیا بات. آنکھیں بھی پہلے بولتی ہیں. آنکھیں تو بہت پہلے بولتی ہیں ہے نا, تو رہ نہیں سکتی. سب سے زیادہ ساتھ چھوڑنے والی آنکھیں ہیں اور انتہا ہے کہ وہ تو ایسی, مطلب وہ بھی آنکھیں بھی اپنا آپ یہاں رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں تو کون, وہ تو کہہ لیجئے کنٹرول میں نہیں رہتی. کیا بات. تو آپ نظارے میں گم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں دعویٰ نہیں کر سکتا پہچاننے کا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تجربہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, وہ تجربہ شب و روز رہا. میں اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا سویا ہوں, باقی میں نے کام کیے ہیں. کیا بات. تو وہ جو تھوڑا تھوڑا سستانہ تھا, شاید وہ آرگینک نیڈ تھی. میں ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ رہ کے کام کرنے والا شخص ہوں. اسے شاید منفی زبان میں ورکاہولک کہتے ہیں, لیکن رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے, درد مندانو تانگ سجن دی سوتے آن جگاوے. کچھ پیدا ہی جاگنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو جاگنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں نا, ان کو جگانا آتا ہے. اسی موضوع پہ میں آ رہی تھی, اسی موضوع پہ یہ بیدار کر دیتے.